بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، ہم سب بخوبی واقف ہے کہ ہماری جو بات چل رہی ہے قربانی کے مسائل کے اوپر، اس سے پہلے بھی بہت سے مسئلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی کے لیے بے عیب جانور خریدا تھا، جب خریدا تھا تو کوئی بھی برائی اور کوئی بھی نقص اور کوئی بھی عیب نہیں تھا اس میں، مگر بعد میں کوئی ایسا عیب اور نقص پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کسی نے منت کی ہے، منت کے لیے خریدا ہو کوئی جانور، کسی نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا، تو اگر قربانی منت کی ہو جس کو ہم لوگ نظر بھی کہتے ہیں، تو اس کی جگہ بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہوگا. یعنی ایسا جانور دوسرا لینا پڑے گا جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. چاہے وہ آدمی مالدار ہو یا غریب، دونوں کے لیے یہی حکم ہے کہ دوسرا نیا جانور بے عیب خریدے گا. اور اگر قربانی نظر کی نہ ہو تو غریب کے لیے اس عیبدار جانور کی قربانی کر دینا کافی ہے، یعنی غریب کے لیے وہ چل جائے گا. لیکن کب؟ جب قربانی نظر کی نہ ہو. اور مالدار پر اس کی جگہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے. مالدار ہے تو یہ جانور نہیں چلے گا، اس کے بجائے دوسرا جانور خریدنا ہوگا. ایک اور مسئلہ، جو جانور اندھا ہو یا کانا یعنی ایک آنکھ والا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یعنی نظر نہ آتا ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا تہائی دم یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ ایسا جانور جو خنثی ہو، خنثی بولے تو جس جانور کے اندر نہ پوری نر کی علامت موجود ہو اور نہ پوری مادہ کی علامت موجود ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا جانور جو جس میں نہ مکمل جینس کی علامت موجود ہو اور نہ مکمل لیڈیز کی علامت موجود ہو، بلکہ ادھورا ہو، کچھ نر کچھ مادہ، کچھ جینس اور کچھ لیڈیز، تو ایسے جانور کو خنثی کہتے ہیں. تو جو بھی ایسا جانور ہوگا خنثی جانور، اس کی قربانی صحیح نہیں ہے. ایک اور مسئلہ نظر کے سامنے ہے کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا، یا چوتھا پاؤں رکھتا تو ہے لیکن اس سے چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے. اور اگر چلتے وقت وہ پاؤں زمین پر ٹیک کر چلتا ہے اور چلنے میں اس سے سہارا لگتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے، تو پھر قربانی صحیح ہو جائے گی. چاہے لنگڑا ہو لیکن اس کا سہارا لگا سکتا ہے، زمین کے اوپر ٹیک سکتا ہے، تو پھر ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی صحیح ہو جائے گی. ایک اور مسئلہ، اتنا دبلا یعنی اتنا کمزور جانور اور ایسا مریل جانور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، کچھ طاقت نہ رہی ہو، یا جو ذبح کرنے کی جگہ تک خود نہ جا سکتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی. اور اگر اتنا کمزور نہ ہو تو پھر کمزور ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا،
جو مذبح تک ذبح کرنے کی جگہ تک جا سکتا ہو، چاہے وہ کمزور ہو، پھر بھی ایسے جانور کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ قدرتی طور پر وہ کمزور ہی ہے دکھنے میں، لیکن چل بھی سکتا ہے، تو پھر ایسا جانور قربانی میں چل سکتا ہے۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ اگر کچھ گر گئے لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہے تو اس کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ جتنے گرے ہیں تو دیکھیں گے گرنے سے زیادہ باقی ہے اندر میں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ جس جانور کی پیدائش ہی سے جب وہ پیدا ہوا کان ہی نہیں ہے، اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے، یا کان تو ہے مگر کسی کان کا تہائی حصہ یا زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی بھی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر پیدائش سے کان تو ہے لیکن بالکل ذرا سے چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی بھی صحیح ہو جائے گی۔ پیدائشی کان ہے لیکن چھوٹے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ایسا جانور چل سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں تھے یا سینگ تو تھے مگر ٹوٹ گئے، اس کی بھی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے تو قربانی پھر صحیح نہیں ہوگی، تھوڑا بورا ٹوٹ گیا ہو تو چل جائے گا۔ جس جانور کے سینگ نہ ہو یا ٹوٹ گئے ہو یا اوپر کا خول اتر گیا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح ہو جائے گی۔ البتہ سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہو یا اکھڑ گئے ہو اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ، بھینگی آنکھ والے جانور۔ بھینگی آنکھ والے بولے تو ایسا جانور جو ایک کو دو دیکھتا ہو، ایک کو دو دیکھتا ہو، تو بھیگی آنکھ والے اور باولے اور خارش والے، یعنی ایسے جانور جس کو کھجلی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی صحیح ہے۔ لیکن اگر باولے پن یعنی پاگل ہو گیا ہو، باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو یا کھجلی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو گیا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جس کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو، یا ایسے جانور کی بھی قربانی صحیح نہیں ہے کہ پیدائشی کان ہی نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ، جس جانور کے کان پیدائشی چھوٹے ہو اس کی قربانی صحیح ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے ہے، خصی جانوروں کی قربانی۔ تو خصی جانور جو بھی ہو، بکرا ہو، مینڈا ہو، بیل ہو، سب کی قربانی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے۔ دونوں قسم کے خصیتین کاٹ دیا گیا ہو، خصیتین کو کاٹ دیا گیا ہو یا دبا کر خصیتین کو نکال دیا گیا ہو، ایسے جانور کو خصی کہتے ہیں۔ خصی جانوروں کی قربانی جائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے یہ عیب قربانی کے لیے نہیں سمجھا جائے گا خصی ہونا۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے بقرعید کی نماز سے متعلق کہ بقرعید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو صاف مسئلہ ہے، جب لوگ نماز پڑھ چکے تب قربانی کرے۔ البتہ اگر کوئی آدمی دیہات اور گاؤں میں رہتا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی اور دونوں عیدوں کی نماز بھی نہیں ہوتی، تو وہاں پر صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ صبح صادق یعنی وہ وقت جس کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو دیہات میں رہنے والے صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے کچھ باتیں وہ ہے جس کا تعلق ذبح کرتے وقت. تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلا دے. چارہ کھلا دے، پانی پلا دے. بھوکا پیاسا جانور کو ذبح کرنا علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے. دوسرا مسئلہ، جس جگہ جانور کو ذبح کیا جاتا ہے جس کو مذبح کہتے ہیں، تو مذبح میں لے جاتے وقت گھسیٹ کر نہیں لے جانا چاہیے. تیسری بات، آسانی سے جانور کو گرانا چاہیے، خواہ مخواہ سختی نہیں کرنا چاہیے. جب ذبح کے لیے نیچے گرائے سلائے تو آسانی کے ساتھ قبلہ رخ بائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے تاکہ جان آسانی سے نکل سکے. اسی طریقے سے 4 پیروں میں سے 3 باندھے. چھری تیز رکھنا چاہیے. چھری اگر تیز کرنا ہو تو جانور سے چھپا کر تیز کرنا چاہیے. سامنے کریں گے تو یہ ناپسندیدہ ہے. جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے، بعد میں جانور کو فوراً ذبح کر ڈالے. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے. سختی سے ذبح نہیں کرنا چاہیے کہ سر فوراً الگ ہو جائے. یا حرام مغز یعنی گردن کے اندر کی سفید رگ تک چھری اتر جائے، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. گردن کے اندر کی جو ایک سفید رگ ہوتی ہے وہاں تک چھری کو نہیں چلانا چاہیے. یہ ذبح کے وقت کی بات ہے. بعد میں سر کو گردن سے الگ کر دیتے ہیں، وہ تو بات بالکل صاف ہے. گردن کے اوپر سے ذبح کرنا مکروہ ہے. جانور کے گلے کو یہاں تک کاٹنا چاہیے کہ 4 رگیں کٹ جائے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. جانور کو کتنا کاٹے؟ کہ 4 رگیں کٹنی چاہیے. ایک نرخرا جس سے سانس لیتا ہے، دوسری وہ رگ جس سے دانہ پانی وہ کھاتا ہے، اور نمبر 3 اور 4 2 شہرگ جو نرخرے کے داہنے اور بائیں ہوتی ہے. تو یہ 4 رگیں کٹنی چاہیے، تبھی جا کے جانور حلال ہوگا. ایک تو نرخرا سانس والی رگ، دوسری کھانے والی رگ دانہ پانی کی رگ، اور تیسری اور چوتھی شہرگ جو نرخرے کے داہنے اور بائیں میں ہوتی ہے. ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب میں ہوتی ہے. ذبح کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ نہ کرے، اور جب جانور کو ذبح کریں گے تو جانور کے پہلو اور شانے پر اپنا داہنا پاؤں رکھیں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر. ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے گردن الگ نہ کرے اور نہ چمڑا اتارے، بلکہ جانور کو ٹھنڈا ہونے دے.